السلام علیکم. انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کا یہ 39th لیکچر ہے. آج ہم جو ایک نیا ٹاپک جو ہے سبجیکٹ جو ہے وہ شروع کریں گے. یہ بیسیکلی جو سیورل لیکچرز پر مشتمل ہے. یہ ٹاپک ہے ریلیٹ کرتا ہے لوکل گورنمنٹ سے. لوکل گورنمنٹس کا ایک بہت اہم رول ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں. اس میں خاص طور پہ جو اہمیت ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جب ہم ہسٹری آف پبلک ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے تھے سب کانٹیننٹ میں، تو ایک چیز جو آپ نے دیکھا ہوگا اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ تھی کہ اس سب کانٹیننٹ میں بہت سی اسٹرکچرز ایسی تھیں جو مغل پیریڈ سے بلانگ کرتی تھیں، یعنی مغل ایڈمنسٹریشن سے بلانگ کرتی تھیں. اور پھر جب برٹش یہاں پر آئے تو انہوں نے ان اسٹرکچرز کو قائم رکھا، اور ان کو اس لیے قائم رکھا کہ وہ کافی ان کی ایک اہمیت تھی اور ایک یوزفلنس تھی. ریزن بینگ کہ دے نیور وانٹیڈ ٹو چینج دا بیسک اسٹرکچر but only change it to the extent where they thought it was necessary to change it. So district کی structure کو اور انہوں نے بہت اسی طرح سے مینٹین کیا، لیکن وہ برٹش نے ولیج کی لیول کی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو بھی بہت اہمیت دی، خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پر جو ایگریکلچر ایریاز تھے سب کانٹیننٹ کے، اس میں انہوں نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی کہ ولیج کی ایڈمنسٹریشن کو بہتر کیا جائے. تو آج اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کافی تبدیلی آئی. یہاں حکومت پاکستان وقتاً فوقتاً جو ہے لوکل گورنمنٹس کی الیکشنز بھی کرواتے رہے، اس میں تبدیلی آتی رہی. اور ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑی تبدیلی جو آئی ہے وہ ہے ڈیولوشن کے کانٹیکسٹ میں. بہت سی پاورز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو جو ہے وہ ماڈیفائی کیا گیا، بہت اس میں تبدیلی لائی گئی. اور اس کی مین پرپس جو تھا یہ تھا کہ ایڈمنسٹریشن کو جتنا بھی لوگوں سے ایکسیسیبل بنایا جا سکے، یعنی لوگوں کی پہنچ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن تک جتنی آسانی سے ہو اور سروسز پبلک کو جتنی آسانی سے پہنچ سکیں، ایڈمنسٹریشن کو اتنا ہی فلیکسیبل اور ایکسیسیبل ہونا چاہیے. تو یہ جو آج ہم سبجیکٹ شروع کریں گے اس میں یہی لوکل گورنمنٹ کے کانسیپٹ کے بارے میں بات جو ہے کی جائے گی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو ہم بڑا گریجولی بلڈ کریں گے اس ٹاپک کو، اور اس کو شروع کریں گے ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کہ پاکستان میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیا رہی آفٹر انڈیپینڈنس. کچھ ہم نے بات کی تھی لیکن آج اس کو زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور کیا وجوہات تھیں. وقت بدل رہا تھا اور اس بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ایڈمنسٹریشن میں تبدیلی لانے کی ضرورت تھی. لیکن آج جو سبجیکٹ ہے وہ جو ٹاپک ہے وہ صرف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پر فوکس کرتا ہے، اور ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ذرا کلوزلی جو ہے دیکھیں گے کہ سب کانٹیننٹ میں کیا ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی. تو آج کے لیکچر کا اوور ویو دیکھتے ہیں کہ آج اسپیسیفکلی کون سے ایریاز جو ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں کور کیے جائیں گے. آج کے لیکچر میں جو پہلی چیز ہے دیکھا جائے گا کہ ڈسٹرکٹ کا کانسیپٹ کیا ہے، یعنی ویل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. دوسری چیز جو ہے وی ول سی دی فنکشنز آف دی ڈپٹی کمشنر. ڈپٹی کمشنر کا جو آفس ہے وہ ایک بہت پرانا ہے، اس لیے کہ برٹش دور میں اس کی بڑی اہمیت تھی. پھر انڈیپینڈنس کے فوراً بعد اس کی اہمیت رہی، اس کی فنکشنز میں اضافہ ہوتا گیا، اس کو دیکھیں گے. پھر اس کے بعد جو چیز دیکھنے کی جو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں اور کون سے محکمے تھے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ایگزسٹ کرتے تھے. ایک تو ڈپٹی کمشنر کا آفس تھا جو بہت اہم تھا اور اس کی فنکشنز کو دیکھیں گے، اور پھر دوسرے محکمے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ایگزسٹ کرتے تھے. ناؤ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کچھ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ دی گئی ہیں، اور یہ آپ ذہن میں رکھیے
کہ ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے کانٹیکسٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں آج. یہ آج ایگزسٹ نہیں کرتی لیکن ان دا ریسنٹ پاسٹ دس آفس ایگزسٹڈ. سو واٹ از دی ڈیفینیشن آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن؟ As you can see it on the slide, district administration is defined as the cutting edge of the tool of public administration. یعنی پبلک ایڈمنسٹریشن کا یہ ایک بہت اہم، یہاں پر آ کے بہت سی جو یوں کہہ لیں کہ بہت سی ایڈمنسٹریشن کے جو کام امپلیمنٹ ہوتے تھے سینٹرل گورنمنٹ کے، بہت سی فنکشنز یہاں پر آ کر جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتی تھی. یہی وہ آفس تھا ڈپٹی کمشنر کا، جس کو ایس ایس کھیرا نے نام دیا ہے کٹنگ ایج آف دا ٹول آف پبلک ایڈمنسٹریشن. دوسری جو اس میں کانسیپٹ ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ایز اے کانسیپٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن stems from the dispersal of state authority largely in countries with centralized administration. تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا جو کانسیپٹ سچ ہے، اس میں اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ جہاں پہ سینٹرلائزڈ گورنمنٹس تھیں اور خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم ہے، کیونکہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بہت سی، ویسے تو گورنمنٹس نے، جو سینٹرل گورنمنٹس نے اپنی بہت سی فنکشنز جو ہیں وہ سینٹرلائز رکھی تھیں، لیکن ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کچھ فنکشنز ایسی دی ہوئی تھیں جو کہ صرف اسی لیول پہ، یعنی سینٹرل گورنمنٹ سے پھر ڈسٹرکٹ لیول پر کچھ ڈی سینٹرلائزیشن آف فنکشنز تھی. تو اس پہ بہت سی ایکٹیویٹیز کہہ لیں اور بہت سے ایسے کام ہوتے تھے جہاں سے لوگوں کو یہ پتہ چلتا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے جس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ محسوس کیا جاتا تھا. یہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کانسیپٹ جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے تفصیل میں، وہ ایئر 2000 سے پہلے ہے، کیونکہ 2000 میں تبدیلی آ گئی اور یہ آفس آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو جیسے آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں، واٹ اٹ سیز از دیٹ before 2000 the district magistrates was responsible for the cooperation and orderly application of all resources. His task was of 5 kinds: revenue, magisterial, judicial, executive and development. District magistrate کا جو آفس تھا that really constituted the hub of the activities of the government. یعنی 2000 سے پہلے یہ صورتحال تھی کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ، اور اس کا دوسرا جو نام عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا ڈپٹی کمشنر، اور ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بھی کہتے تھے، یعنی ڈی سی کا آفس یا ڈی ایم ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا آفس جو ہے یہ ایک ہی اس کے مطلب تھے. اور ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اس لیے کہتے تھے، جیسے کہ سلائیڈ سے ابھی ہم نے پڑھا ہے، کہ بہت ساری فنکشنز جو تھیں ڈپٹی کمشنر کو پرفارم کرنی ہوتی تھیں. اس میں ریونیو کلیکشن ایک تھی، پھر جوڈیشل فنکشنز تھیں، یعنی اس کی ایک اپنی عدالت ہوتی تھی، اور پھر میجسٹیریل فنکشنز، سزا بھی کچھ دے سکتا تھا ڈپٹی کمشنر جو ہے، اور پھر کچھ ڈیولپمنٹ فنکشنز بھی جو ہے ڈپٹی کمشنر کو پرفارم کرنی ہوتی تھی. سو ڈپٹی کمشنر کا جو آفس تھا، یا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ آپ کہہ لیں، اس کا آفس جو تھا اس کی ایک بہت اہمیت تھی بیکاز آف دا ویریس فنکشنز دیٹ اٹ پرفارمڈ. دا مین پرپز، یہ بات ریپیٹڈلی ہم نے کہی ہے، لیکن یہاں پہ ذرا مزید اسپیسیفک فوکس کے ساتھ، کہ جو مین فنکشنز تھیں ڈپٹی کمشنر کے آفس کی وہ کچھ یوں تھیں. پہلی فنکشن جو ڈپٹی کمشنر کے آفس کو پرفارم کرنی ہوتی تھی وہ تھی لا اینڈ آرڈر، یعنی لا اینڈ آرڈر یا پیس مینٹین کرنا جو تھی وہ ذمہ داری تھی. اب آپ دیکھیں کہ جب لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے، اور لا اینڈ آرڈر کا مطلب ہے کہ اس کے پاس میجسٹیریل فنکشنز بھی آ جائیں گی اور جوڈیشل فنکشنز بھی آ جائیں گی. دوسری جو فنکشنز ڈپٹی کمشنر کے آفس کو پرفارم کرنی ہوتی تھیں وہ تھی اسٹرکچرل ارینجمنٹ فار ڈسپینسیشن آف جسٹس، یعنی جسٹس بھی، کرمنل کیسز بھی
ڈپٹی کمشنر کے آفس میں آتے تھے اور سول نوعیت کے کیسز بھی جو ہیں ڈپٹی کمشنر کی عدالت میں آتے تھے. سو ڈسپینسیشن آف جسٹس واز آلسو دی ریسپانسبلٹی آف دا ڈپٹی کمشنرز آفس. تیسری فنکشن جو ڈپٹی کمشنر کے آفس کو پرفارم کرنی ہوتی تھی وہ تھی اسیسمنٹ اینڈ کلیکشن آف نمبر آف ٹیکسز انکلوڈنگ لینڈ ریونیو, اریگیشن ریٹس ایکسیٹرا. یعنی خاص طور پہ لینڈ ریونیو جو ہے اسیس بھی کرنا, لینڈ کی اسیسمنٹ بھی کرنی کہ اس پہ کتنے ریٹ کا جو ہے ٹیکس لگنا چاہیے, اور ان کو کلیکٹ کرنے کی ذمہ داری بھی اسی آفس کی تھی. پھر چوتھی جو فنکشن اس کی تھی مینٹین لینڈ ریکارڈ, یعنی جو پٹواری کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا, یعنی کائنڈ آف این انڈسپینسبل فگر, وہ بھی اس کے ڈپٹی کمشنر کے آفس کے تحت آتا تھا. تو مینٹیننگ دا لینڈ ریکارڈ واز آلسو دی ریسپانسبلٹی آف دس آفس. اس کے علاوہ جو ہے ریگولیٹری فنکشنز پرفارم کرنی تھی. ریگولیٹری اینڈ کنٹرول فنکشنز ور ٹو بی پرفارمڈ بائی دی آفس آف دی ڈپٹی کمشنر. اس میں ریگولیشنز میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے فوڈ کی ریگولیشن, کنٹرولنگ دا کوالٹی آف فوڈز اینڈ ریگولیٹنگ ادر فنکشنز ان دا ڈسٹرکٹ. اس کے علاوہ جو چھٹی ریسپانسبلٹی تھی, ریسپانسبل فار امیڈیٹ ایکشن آف نیشنل کلیمٹیز سچ ایز فلڈ, ڈیزاسٹر ایکسیٹرا. یعنی اگر ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسی نیچرل کلیمٹی آ گئی ہے تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی, یا ایون لائک سم بلڈنگ ہیز کاٹ فائر, آل دس اینی کلیمٹی اور نیچرل کلیمٹی اور مین کریٹڈ کلیمٹی was the responsibility of the office of the deputy commissioner. اس کے علاوہ responsible for development activities, اور انڈیپینڈنس کے بعد جو ایک ذمہ داری اس آفس کو اور سونپی گئی وہ یہ تھی کہ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی اس آفس کے تحت جو ہیں وہ آتی تھی. اب تھوڑی سی ہم بیک گراؤنڈ کی بات کر لیتے ہیں. صرف ہم جو بات کریں گے وہ آج ہم ڈپٹی کمشنر کے آفس کی بیک گراؤنڈ کی بات کریں گے, اور کچھ تو آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جب پبلک ایڈمنسٹریشن کی دی تھی تب اس کا ذکر کیا تھا, اور کچھ اس کا ذکر جو ہے وہ آج ہم اس آفس کا جو ہے ڈپٹی کمشنر کے آفس کا کریں گے. اس بیک گراؤنڈ میں جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ مغل پیریڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس میں آپ سلائیڈ پہ انفارمیشن دیکھ رہے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہیڈ اٹس اوریجن فرام دی مسلم ریونیو سسٹمز established by شیر شاہ سوری between this was between 1529 to 45, and this is a period of 16th century. He divided his empire into 47 divisions اور سرکار, یعنی اس زمانے میں اس کو سرکار کا نام دیا جاتا تھا, and which was further divided, یعنی یہ جو divisions 47 تھے they were further subdivided into 113,000 subdivisions, یا اس کو کہا جاتا تھا پرگناز. اس زمانے میں جو نام دیا جاتا تھا وہ پرگناز تھا. اینڈ ہی اسٹیبلشڈ دی آفس آف ریونیو ایٹ سرکار اینڈ پرگناز لیول, یعنی آفس آف ریونیو, یعنی مقصد اس وقت ریونیو کلیکشن تھا, لہذا ڈویژن لیول پہ بھی اور سب ڈویژن لیول پہ بھی یہ آفیسز جو تھے جو ریونیو کو کلیکٹ کرتے تھے حکومت کے لیے وہ کریٹ کیے گئے. اور یہی وہ نام جو جن کو ہم سب ڈویژنز کہتے ہیں, اس وقت تو یہ سرکار کہا جاتا تھا ڈویژن کو, اور سب ڈویژن کو پرگنا کہا جاتا تھا, لیکن جو ان کی فزیکل ڈویژن تھی, یعنی فزیکلی جو اس طرح سے یہ ڈیوائیڈڈ تھے, اس کی اسٹرکچر جو تھی وہ تقریباً کچھ یہی شیپ تھی جو ڈیورنگ دی برٹش پیریڈ بھی تھی. جو ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے, اگر اس کو مغل پیریڈ سے لیا جائے تو اس مغل پیریڈ میں ڈپٹی کمشنر کے آفس کو یا ڈپٹی کمشنر کو فوجدار کہا جاتا تھا, اور ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ آپ کہہ لیں فوجدار کا تھا, یعنی اس کا آفس یا فوجدار کا آفس جو ہے وہ ایک ہی تھا. اور دا مغل امپائر, اگین شیر شاہ سوری کے بعد دا مغل امپائر was divided into provinces, جن کو صوبے کہا جاتا تھا, اور آج بھی ہم صوبے ہی کہتے ہیں,
اور ڈسٹرکٹ کو سرکار کہا جاتا تھا اس وقت. اینڈ دا پروونسز ور ہیڈیڈ بائی گورنر ہو واز ریسپانسبل فار لا اینڈ آرڈر اینڈ ریونیو کلیکشن. تو وہی ایک اس زمانے میں صرف دو اہم فنکشنز تھیں جو ڈسٹرکٹ یعنی سرکار کو پرفارم کرنی ہوتی تھی, ایک لا اینڈ آرڈر کی تھی اور ایک ریونیو کلیکشن کی. تو آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی سملیرٹیز ہیں, جو ورڈز, نہ صرف ورڈز کی بلکہ وہ جو انسٹیٹیوشن تھا ڈپٹی کمشنر کا, اس کی صرف یہ ہے کہ نام بدل دیے. جب برٹش یہاں پر آئے تو انہوں نے اس کو ڈپٹی کمشنر کہہ دیا, لیکن اصل میں جب مغل پیریڈ تھا تو اس وقت اس کا نام جو تھا وہ فوجدار تھا, لیکن فنکشنز مور اور لیس اسی طرح سے تھیں برٹش پیریڈ میں جیسی کہ مغل پیریڈ میں تھی. اچھا, اس میں پھر جو مغل پیریڈ میں ایک اور جو تھا سرکار کے علاوہ, اس میں شقدار ایک تھا آفس. ڈسٹرکٹ کے بعد پرگناز میں جو فوجدار تھا اس کے بعد جو آفس آتا تھا, یعنی سب ڈویژن جو تھا اس کے بعد آتا تھا جس کو شقدار کہتے تھے. اور یہ انفارمیشن جو آپ کو دی جا رہی ہے, شقدار واز ہیڈڈ بائی شقدار who were responsible for law and order and general administration. The Mughal had no functionary at village level, but Muqaddam used to perform revenue function and he used to collect the revenue. اس میں جو چیز آپ کو لیولز آف ایڈمنسٹریشن نظر آ رہے ہیں, یعنی فوجدار, اس کے بعد یعنی فوجدار جو تھا وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ تھا, اور اس کے بعد سب ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو تھا وہ شقدار تھا, اور اس کے بعد ولیج لیول کے اوپر کوئی ایسی ایڈمنسٹریشن نہیں تھی جس کو کہا جاتا صرف ڈپٹی کمشنر, یعنی فوجدار کے بعد شقدار, اور اس کی بھی ذمہ داری جو تھی وہ ریونیو کلیکشن اینڈ لا اینڈ آرڈر. ولیج لیول پہ ایز سچ کوئی ایڈمنسٹریشن جو ہے ڈیورنگ مغل پیریڈ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. پٹواری کا جو آفس تھا, اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنا پرانا آفس ہے, اور اٹ گوز بیک ٹو شیر شاہ سوریز ٹائم اینڈ آلسو ٹو دا ٹائم مغل پیریڈ, کہ پٹواری کی ذمہ داری واز اے کائنڈ آف این اکاؤنٹنٹ. اور اکاؤنٹنٹ وہ تھا جو کہ ایگریکلچر لینڈ جو ہے اس کا ریکارڈ رکھتا تھا, یعنی کسی کے پاس کتنا لینڈ ہے, اس میں کس قسم کا اناج بویا جاتا ہے, اس کی کوانٹٹی کتنی ہوتی ہے, اس کی کوالٹی کتنی ہوتی ہے. تو پٹواری جو ہے وہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اسسٹ کرتا تھا, ہیلپ کرتا تھا, کیونکہ اس کے پاس سارا جو لکھی ہوئی ریکارڈڈ ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ اس کی ہوتی تھی. وہ ہر ایک کی زمین کو میجر کرتا تھا, ناپتا تھا, اور اس کو پتا تھا کہ کس کی زمین کتنی ہے, اور اس نے کتنی ایگریکلچر لینڈ میں کس نے کتنی اس میں کیا چیز بوئی ہے, اور اس کی جو پروڈکٹ ہے یعنی آؤٹ پٹ ہے فرام دیٹ لینڈ وہ کتنا ریسیو ہوا ہے. اور پرپس اس تمام ایکٹیویٹی کا یہ ہوتا تھا کہ اس چیز کو اسیس کیا جائے کہ کس نے کتنا پروڈیوس کیا ہے اور اس کو کتنی انکم ہوئی ہے, تاکہ اس انکم کے اوپر جو ہے اس کو ٹیکس کیا جائے, اور لینڈ کے بیسس پہ ریونیو کو اسیس کیا جائے, اور لینڈ کے بیسس پہ ٹیکس جو ہے اس کو کیا جائے. اسی لیے جو مغل پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں لینڈ ریونیو کا سسٹم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا, کیونکہ جو لینڈ جتنا زرخیز ہوتا تھا اس کو اتنا زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑتا تھا. تو یہ پٹواری کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ لینڈ ریونیو جو ہے اس کو اسیس کرے, لینڈ کو اسیس کرے, اس کو میجر کرے, اور یہ ڈٹرمن کرے کہ اس پہ کتنا ٹیکس جو ہے وہ لگے گا. برٹشرز نے بائی اینڈ لارج جو مغل پیریڈ کی اسٹرکچر تھی لینڈ ریونیو کی اور ٹیکس کلیکشن کی, اس کو فالو کیا اور اسی کو اڈاپٹ کیا. جب ہم برٹش پیریڈ میں آتے ہیں تو جو ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے اس کو برٹشرز نے اس کو قائم رکھا. اینڈ ایز دا انفارمیشن دیٹ از شون ٹو یو آن دا سلائڈ, اٹ ریڈس دیٹ ایوولوشن آف ماڈرن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سسٹم can be traced back to Warren Hastings, and Warren Hastings was one who who not revived, we should say, who maintained the district administration system, but he rather further developed it. And he initiated the appointment of full-time collector to supervise Zimidar. Later on, they were given the dual authority. Who was given the dual authority? The Deputy Commissioner was given the dual authority
of revenue collection and to be the judge in the district, and were known as judge magistrate. So وارن ہیسٹنگ نے جو اس کو نئی شکل دی اس پرانے ہی آفس کو، وہ یہ تھی کہ جج اور میجسٹریٹ کی ذمہ داری بھی ڈپٹی کمشنر کو دے دی. اینڈ were known as judge magistrate, and in 1818 they were given policy control of district in some provinces. پالیسی کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر کا آفس تھا اس کی اب وہ اس کے پاس اختیار کل تھا کہ وہ اس ڈسٹرکٹ کو given the guidelines from the top اس کو مینیج کرے اور ایڈمنسٹر کرے. یعنی جہاں تک he was over and above the ذمہ دار and ڈپٹی کمشنر was like a king at the district level. اس کی اتنی اتھارٹی تھی کہ نہ صرف وہ he was not only controlling collecting the revenue, he was the judge, he was the magistrate, and he was having all the responsibilities that the government has given him. As a matter of fact, the office of the deputy commissioner during the British time and the deputy commissioner was the only representative of the crown or of the government that was in UK. So جو ریپرزینٹ کرتا تھا پالیسیز کو، برٹش پالیسیز کو، وہ ڈپٹی کمشنر کا آفس ہی تھا. اس کے بارے میں اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں اس ہسٹری کو جاننے کے لیے، بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری بھی ہے کہ وہ جو ڈپٹی کمشنرز اس پیریڈ کے ڈیورنگ دا برٹش پیریڈ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے ڈسٹرکٹس کو رن کرتے تھے اور کیا وجہ تھی کہ برٹشرز نے اتنی اتھارٹی جو ہے ڈپٹی کمشنر کے آفس کو دی تھی. اور اس میں عام طور پہ جو ٹو بگن ود جب برٹشرز نے آفٹر 1857 کے بعد جب یو کے کراؤن نے ڈائریکٹ کنٹرول جو ہے فرام دا ایسٹ انڈیا کمپنی ٹک اوور دا کنٹرول ڈائریکٹلی، جیسے کہ آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتایا گیا تھا، تو اس میں انہوں نے جو اپوائنٹمنٹس کی تھی ڈپٹی کمشنر کی، وہ زیادہ تر اپوائنٹمنٹس جو تھی وہ برٹش ہی ہوا کرتے تھے، اور لوکلز جو تھے وہ نہیں. they were first of all there were very few of them, but by and large they were all white skinned people who used to be the deputy commissioner, and they were like kings in their districts. پھر 1829 میں بینٹک نے اس میں کچھ تبدیلی جو ہے وہ انٹروڈیوس کی، اور بینٹک نے اپوائنٹڈ کمشنرز آف ریونیو اینڈ سرکٹ، اینڈ دیز کمشنرز سپروائز دا ورک آف جج میجسٹریٹ and worked as court of appeals. And between 1831 and 1857 the main function of collector cum district magistrate was to collect revenue and law and order. جو بھی تبدیلی لائی گئی اس میں جو مین فنکشن یا مین ذمہ داری لا اینڈ آرڈر کی تھی وہ نہیں لی گئی، بجائے اس کے جو وقت کے ساتھ ساتھ برٹشرز نے بھی یہ کیا کہ ڈپٹی کمشنر کے آفس کو زیادہ اسٹرینتھن کیا، اور جو پروونشل گورنمنٹس تھیں اصل میں وہ بھی بہت ڈپینڈ کرتی تھی ڈپٹی کمشنر کے آفس پہ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام جو پالیسیز اور پروگرامز تھے گورنمنٹ کے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر امپلیمنٹ ہوتے تھے. اور جیسے آپ کو یہاں پہ سلائیڈ پہ جو انفارمیشن دی گئی ہے اس میں جو مزید تبدیلی دی گئی اس کے علاوہ یعنی جو مزید ذمہ داری ڈپٹی کمشنر کے آفس کو دی، اس میں جو مینٹین کی گئی اور اس کو اسٹرینتھن کیا گیا وہ لا اینڈ آرڈر اور ریونیو کلیکشن تھا. اس کو کبھی بھی ڈپٹی کمشنر کے آفس سے اس ذمہ داری کو نہیں لیا گیا. لیکن 1857 کے بعد یہ جو برٹشرز تھے انہوں نے مزید اضافہ کیا کہ ڈپٹی کمشنر کے آفس کو مزید ذمہ داریاں دی جائیں، اور وہ ذمہ داریاں کیا تھیں؟ وہ ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز جو تھیں ان کو بھی ڈپٹی کمشنر کے آفس کو سونپا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آئے گا کہ وہاں اس پیریڈ میں کیا یہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا تھا یا ان کی جو برٹش تھے کیا وہ انٹرسٹڈ تھے اس علاقے کی ڈیولپمنٹ میں؟ تو اس کا جواب ہے جی، وہ ان کو دلچسپی تھی، لیکن ان کی جو دلچسپی تھی یعنی نیچر آف انٹرسٹ جو تھا وہ ڈیولپمنٹ اس کانٹیکسٹ میں تھا. دے وانٹیڈ ٹو ڈیولپ دس سسٹمس، اور خاص طور پہ
جو سسٹمز آپ ریکال کریں گے یہاں پہ جو ڈیولپ کیے گئے اریگیشن سسٹم، خاص طور پہ جو پنجاب کا علاقہ ہے جو کہ ایگریکلچر علاقہ تھا، اس میں وہ سسٹم it was a kind of a development work when you provide the water, channelize the water of the rivers into canal, and these canals then irrigate the agriculture land. اور ایگریکلچر کو ڈیولپ کرنے کا پرپس جو تھا وہ آف کورس فوڈ تو ایک اس کی سبسڈری تھی ہی، لیکن اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ کاٹن واز ویری امپورٹنٹ فار برٹش. وائی اٹ واز امپورٹنٹ؟ It was important because they needed cotton to be exported to their mills in UK where it could be used to manufacture cloth. So ایک major purpose اس کا جو development of irrigation system تھا وہ یہ تھا. پھر development railways کی development کی گئی، اور railways کی development کا purpose بھی یہی تھا کہ جو minerals ہیں یہاں پر یا جو جو ایگریکلچر پروڈیوس ہیں، خاص طور پہ کاٹن جو ہے، اس کو ٹرانسپورٹ کرنے میں آسانی ہو. تو یہ جو ڈیولپمنٹ فنکشنز تھیں خاص طور سے اس سے جو ریلیٹڈ تھیں، یہ ایک اہمیت رکھتی تھیں، اور یہ ان کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو سونپی گئی. اب ہم انڈیپینڈنس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں ڈسٹرکٹ لیول پر کیا صورتحال تھی. So after independence, the district administration was effective and useful in responding to the requirements of public and organizing rehabilitation of refugees, settlement of evacuee properties. So اس آفس کی اس لحاظ سے اہمیت تھی کہ یہاں پر یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب پاکستان کو آزادی حاصل ہوئی اور یہاں پر جو انفراسٹرکچر تھی وہ بہت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. فرسٹ آف آل اٹ واز ان ایڈوکیٹ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دا بگ ایشو آف ریفیوجیز دیٹ دی کنٹری ہیڈ ٹو فیس واز ویری امپورٹنٹ. اور وہ جو ایویکیوئی پراپرٹی مینز جو لوگ یہاں سے اپنی ویلتھ اور اپنی دوسری پراپرٹی چھوڑ کے گئے تھے، اس کی ذمہ داری بھی جو تھی وہ اسی آفس کو سونپی گئی. یعنی یہاں پر ایک نئے ملک میں جو مسائل تھے وہ سب ذمہ داری کس آفس کی تھی؟ ڈپٹی کمشنر کے آفس کو وہ ذمہ داری سونپی گئی، اینڈ دے ڈیڈ کوائٹ اے گڈ جاب ان دیٹ کنیکشن. انڈیپینڈنس کے بعد جو ڈپٹی کمشنر کے آفس کو مزید ذمہ داری ملی in apart from rehabilitation of refugees، جو اس آفس کو ذمہ داری ملی وہ تھی انڈسٹریلائزیشن کی. یعنی اب نئے ملک کا ایک مقصد یہ تھا کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ انڈسٹری لگائی جائے، اور ایک تو یہ، اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ظاہری بات ہے جو حکومت کے کام زیادہ ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پر ہوتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر انڈسٹریلائزیشن کی ذمہ داری جو ہے اس آفس کو دی گئی. پھر اس کے علاوہ جو ہیلتھ اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ کے معاملات تھے وہ بھی ڈپٹی کمشنر کے آفس کی ذمہ داری. اور آگے چل کے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ڈپٹی کمشنر کے آفس جو تھا اس کو کس طرح سے یہ جو ڈیولپمنٹ یا ترقی کی ذمہ داری جو ہے وہ کس طرح سے ملی، اور اس کی فنکشن جو تھی ڈسٹرکٹ لیول پر وہ کیا فنکشنز ایک ڈپٹی کمشنر کو پرفارم کرنی ہوتی تھی. اور یہ ہمیں ذہن میں ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے کہ جب تک ڈپٹی کمشنر کا آفس ایگزسٹ کیا، اس کی جو ساخت تھی، جو اسٹرکچر تھی اس آفس کی، اور اس آفس کی جو فنکشنز تھیں وہ تقریباً وہی فنکشنز تھیں جو کہ ڈیورنگ دا برٹش پیریڈ جو ہیں تھیں وہی فنکشنز یہاں پہ نئے ملک میں، یعنی جب ملک کو آزادی حاصل ہوئی تو وہی فنکشنز رہیں، بلکہ اس کے علاوہ مزید اس کی فنکشنز میں اضافہ ہو گیا. یہ کچھ فنکشنز ہیں جو ڈپٹی کمشنر کے آفس کو پرفارم کرنی ہوتی تھیں. یہ وہی فنکشنز ہیں: ریونیو کلیکشن، لا اینڈ آرڈر، میجسٹیریل فنکشنز، جوڈیشل فنکشنز. یہ تمام فنکشنز جو ہیں ڈپٹی کمشنر کا آفس جو ہے وہ پرفارم کرتا تھا. ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ یہ ایگزیکٹو فنکشن کیا ہوتی ہے، جوڈیشل فنکشن کیا ہے،
اور میجسٹیریل اور ریونیو کلیکشن جو ہیں ان تمام فنکشنز کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے. تو پہلی فنکشنز جو ہے وہ ایگزیکٹو فنکشن اس کو پرفارم کرنی ہوتی تھی, یعنی سب سے اہم فنکشن جو ہے وہ اس کی ایگزیکٹو فنکشن تھی. سو ایگزیکٹو فنکشن میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے, یعنی دا ڈپٹی کمشنر ہیڈ ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر ان دا ڈسٹرکٹ ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول, اینڈ اٹ واز آلسو کنڈیشنڈ بائی جوڈیشل فنکشنز of DC, yani Deputy Commissioner, such as judicial inquiries, the trial of cases. In the executive functions are also included the power to give license, permits. He reported to the provincial government on the political and criminal conditions. Now, آپ دیکھیں کہ اتنی وسیع نیچر آف جاب جو ہے ڈپٹی کمشنر, اور اب ہم پہلی فنکشن کی بات کریں کہ ایگزیکٹو فنکشن جو ہے ایک ڈپٹی کمشنر کو پرفارم کرنی ہوتی تھی. اور اس میں جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرمٹ, اگر آرمز ہیں, ہتھیار ہیں, ان کا لائسنس ہے تو وہ ڈپٹی کمشنر کا آفس دے گا, اور اگر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے تو وہ ڈپٹی کمشنر کے آفس کی ذمہ داری ہے. پھر یہ ہے کہ جوڈیشل کیسز, علاقے میں جو کرائمز ہوتے ہیں, سول کیسز ہیں یا کرمنل کیسز ہیں, ڈپٹی کمشنر کی عدالت ہوتی تھی, اس میں وہ فنکشنز بھی, یعنی جوڈیشل فنکشنز جو ہے پرفارم کر رہا ہے. ہی کوڈ گیو پنشمنٹ, اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی تھی کہ وہ پنش بھی کر سکتا ہے, یعنی کین سینڈ پیپل ٹو جیل ایز ویل. سو دا ویرائٹی آف فنکشنز, دی ایگزیکٹو فنکشنز alone that the deputy commissioner had to perform was very varied, یعنی اس کا جو scope ہے ایگزیکٹو فنکشن کا, it is quite a wide range. اب ہم دیکھتے ہیں judicial functions that the deputy commissioner had to perform. Now, deputy commissioner while performing the judicial functions as a magistrate, he was also the magistrate at the district level. تو یہ supervise کرتا تھا جو ڈپٹی, اور یہاں پہ میں نے ڈی ایم لکھا ہوا ہے, ڈی ایم مینز ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ. یوز ٹو سپروائز دی فنکشنز آف دی میجسٹریٹ. میجسٹریٹس ڈفرنٹ, میجسٹریٹ 1, میجسٹریٹ آف کیٹیگری 2 اینڈ 3, ان سب کی جو فنکشنز تھی وہ سپروائزری فنکشنز جو ہے ڈپٹی کمشنر کا آفس جو ہے وہ پرفارم کرتا تھا. And as the information is provided to you on the slide, it says that Deputy Commissioner worked as a district magistrate and he supervised the functioning of all executive magistrates. تو جتنے بھی magistrates تھے ان کی supervision جو ہے وہ Deputy Commissioner کے آفس کے انڈر آتی تھی. And he presided over many courts which deal with preventive laws relating to the breach of peace, and in the past all magistracy was organized under the Deputy Commissioner. یعنی جتنی بھی magistrates ڈسٹرکٹ لیول پہ ایگزسٹ کرتے تھے, they were supervised or they were to report to the deputy commissioner, and that is why he was also called district magistrate. He was the district magistrate, اور district میں جتنے بھی courts جو ہیں اور جو عدالتیں ڈسٹرکٹ لیول پہ فنکشن کرتی تھی اس کی سپرویژن اور اس کی ذمہ داری جو تھی وہ ڈپٹی کمشنر کی تھی. اور یہاں پہ اس کے پاس جو ذمہ داری جس کا ذکر پہلے بھی کیا کہ ایگزیکٹو فنکشنز کے ساتھ ریلیٹ اس کی کرتی تھی, کہ جو اس کی جوڈیشل فنکشن ہے, ہی ہیڈ دی اتھارٹی اینڈ پاور ٹو, آف کورس پیپل کوڈ اپیل ٹو ہم, بٹ ہی ہیڈ دی اتھارٹی to give punishment up to a certain degree, which was according to the law was given to the deputy commissioner as a district magistrate. Of course, we cannot deny, and we have said so many times, that revenue collection was a very important function. لیکن جو revenues deputy commissioner کا office collect کرتا تھا وہ land revenue. And as you may recall کہ جو پٹواری during the مغل period تھا وہ بھی فوجدار کے انڈر ہی آتا تھا, یعنی فوجدار اس کو سپروائز کرتا تھا. اور وہی جو لیگیسی تھی وہ ابھی آفٹر دی پارٹیشن دیٹ لیگیسی واز اسٹل دیئر, اینڈ ہی واز ریسپانسبل فار ریونیو کلیکشن اینڈ اسپیشلی لینڈ ریونیو. اس میں جو ریونیو کلیکشن میں میجر کمپوننٹ لینڈ ریونیو کا تھا وہ اپ ٹل سرٹن
up till 1987 اس کی کچھ لینڈ ریونیو جو تھا اٹ واز کوائٹ ہائی, بٹ گریجولی لینڈ ریونیو اسٹارٹیڈ ٹو ڈکلائن. بٹ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر پھر جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور سیلز ٹیکس جو ہے نئے نئے جب ٹیکسز لگنے شروع ہوئے, اور اس کے لیے جو اسپیشلائزڈ آفیسز, یعنی اگر ریکال کریں جو بات ہم نے کی تھی کہ ڈفرینٹ آکیوپیشنل گروپس جب آئے تھے تو اس میں کسٹمز کا, انکم ٹیکس کا گروپ جو ہے, یہ تمام کسٹم اینڈ ایکسائز, تو جب یہ اسپیشلائزڈ قسم کے ٹیکسز آئے اور سروسز جو ہیں وہ شروع ہوئیں, تو پھر اس لینڈ ریونیو کی جو کلیکشن تھی وہ کم ہونی شروع ہو گئی, اور جو دوسرے ٹیکسز تھے وہ بڑھ گئے. لیکن وہ ٹیکسز جو تھے وہ ڈپٹی کمشنر ان کو کلیکٹ نہیں کرتا تھا, اس کی ایک علیحدہ جو ہے آفیسز تھے, اس کی علیحدہ آرگنائزیشن تھی. لیکن ڈپٹی کمشنر کے جو ریونیو جو کلیکٹ کرنا ہوتا تھا, جو کہ ٹریڈیشنل اور بڑا ہسٹوریکل تھا, دیٹ واز دی لینڈ ریونیو. سب سے اہم فنکشن جو تھی جو ڈپٹی کمشنر کے آفس کو پرفارم کرنی ہوتی تھی وہ کوآرڈینیٹو فنکشن تھی. اب کوآرڈینیٹو فنکشن, ہی واز لائک ایز آئی سیڈ ان دی بگننگ, ہی واز دا چیف, ہی واز دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول. اور ویسے تو بہت سے محکمے جو تھے ڈسٹرکٹ لیول پہ ایگزسٹ کرتے تھے اور کرتے ہیں, لیکن اس کی جو سپرویژن اوور آل آپ سمجھ لیں, اس کی جو ذمہ داری تھی وہ ڈپٹی کمشنر کی تھی. چاہے ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, اریگیشن ہے, کوئی بھی محکمہ ہے حکومت کا, اس کی جو سپرویژن ہے یا اس کو جو کوآرڈینیٹ کرنا ہے ان کی ایکٹیویٹیز کو, یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری تھی جو ڈپٹی کمشنر کو پرفارم کرنی ہوتی تھی. And as you read it on the slide, what it says, what information it provides to you, it says, he performed the coordinative function at the district level. He was not a technical person. Departments like health, education, irrigation, public work, industry, or many other, although independent in hierarchy, but their activities were coordinated by the Deputy Commissioner. So he had to coordinate all the activities. And now ایک چیز اب آپ کو یہاں پہ کلیئر ہونی ہوگی اس اسٹیٹمنٹ جو آپ نے پڑھا ہے, اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہی واز ناٹ اے ٹیکنیکل پرسن. جو ڈپٹی کمشنر تھا اس کو عام طور پہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہی از اے جرنلسٹ کہ ہی از پرفارمنگ آل کائنڈز آف فنکشنز ان دا ڈسٹرکٹ. But there are technical departments like irrigation, technical departments like engineering departments, and education is a specialized subject, then health is a specialized subject. So being a non-technical person or being a generalist, he was coordinating all these functions. اور آپ اگر ریکال کریں کہ جب ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی بات کی گئی تھی, اور جب جو اپنے پچھلے لیکچرز میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ شروع میں جب پاکستان بنا اور گورنمنٹ کی اسٹرکچر کو ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت کے لیے باہر سے لوگوں کو بلایا, تو انہوں نے بھی یہی سجیسٹ کیا کہ جنرلسٹ جو ہیں وہ ٹیکنیکل پوزیشنز کو آکیوپائی کر رہے ہیں. تو یہ ایک ڈبیٹ جو ہے یہ کافی شروع میں بھی رہی, اور اس کی پلس پوائنٹس بھی ہیں اور نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جو ڈپٹی کمشنر تھا, ہی واز کوآرڈینیٹنگ دی فنکشنز آف آل دا ڈپارٹمنٹس ورکنگ ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول. تو یہ تو کچھ ہم نے 4-5 مین اس کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ بتائیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ڈپٹی کمشنر کا جو آفس تھا یا جو ڈپٹی کمشنر تھا اس کو بہت سی مسلینیس functions بھی, miscellaneous کہہ لیں کہ in addition to all the main functions that he was performing, he had to perform many other functions at the district level. And what were these functions? These were, as the head of the district, he would organize election, relief and rehabilitation work, protocol duties, attending functions and meetings, and he was supposed to remain constantly accessible to public. Now see, this is something very important. In addition that he has to perform all the given functions which were very specific, that executive, judicial, magisterial, revenue collection and coordinative function,
he was also performing the function, miscellaneous function. اگر کوئی as I said کہ اگر کوئی کلیمٹی آ جاتی ہے, فلڈ آ جاتا ہے, کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے ڈسٹرکٹ میں, سو ڈپٹی کمشنر ہیڈ ٹو گو اینڈ سی اینڈ میک شیور دیٹ تھنگز از سیٹل ڈاؤن. ریہیبلیٹیٹ کریں ان لوگوں کو جو کسی کلیمٹی کی وجہ سے دے ہیو سفرڈ ڈیمیجڈ, ان کی ریہیبلیٹیشن کی ذمہ داری. پھر بے شمار ڈسٹرکٹ لیول پہ فنکشنز ہوتے ہیں, کبھی اسکول کی لیول پہ فنکشن ہے, یا کبھی ہاسپٹلس جو ہیں ڈاکٹرز نے کیا, یا کوئی اور گروپس جو ہیں وہ فنکشنز پرفارم کر رہے ہیں, تو وہ دے وڈ ریئلی انوائٹ ہم اینڈ ہی ہیڈ ٹو اٹینڈ دوز فنکشنز. سو بہت سی مسلینیس فنکشنز جو ہیں ڈپٹی کمشنر کو پرفارم کرنی ہوتی تھی ان ایڈیشن ٹو دا فنکشنز دیٹ ہی واز سپوز ٹو پرفارم. And besides this, he had to remain accessible. This was very important that he had to remain accessible to public. اور یہ بات بہت اہم ہے accessibility کی, کیونکہ برٹش پیریڈ میں بھی اس چیز کو اہمیت دی گئی تھی کہ جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہے یا جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کو پبلک سے ایکسیسیبل رہنا چاہیے, یعنی جو عام عوام ہے ان کی رسائی ہونی چاہیے ڈپٹی کمشنر تک. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈپٹی کمشنر واز دی لنک پن بٹوین دی گورمنٹ اینڈ دا پیپل. ایٹ دیٹ ٹائم he was not only considered, but he was really the link pin between the government and the people. So if the government had to understand that something is happening at the district level, which was considered to be the micro level of administration, then he should send all the information of the happenings that are taking place at the district level to the provincial government, and then the provincial government would send all the information to the central government. So that is why it was said that he should be accessible to people so that he understands the problems of the people and hears the grievances of people at the district level. اب اس کے علاوہ یہ ایک اہم آفس جس کا ابھی ذکر ہم نے کیا کہ ڈپٹی کمشنر کا آفس ایک بہت اہم آفس تھا, اور شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ شاید ڈپٹی کمشنر کا آفس ہی ایگزسٹ کرتا ہے. ایسی بات نہیں تھی, جسٹ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اور بھی بہت سے محکمے جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے تھے اور ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ. وہ کون سے محکمے ہیں؟ چند ایک کے نام آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج از دی ہائیسٹ کورٹ آف کریمنل اینڈ سول ان دا ڈسٹرکٹ. سو یہاں پر کورٹس ایگزسٹ کرتے تھے اور محکمے جو ہیں عدالتیں جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پر موجود تھی. پھر اس کے علاوہ پولیس کا محکمہ جو ہے اور پولیس کا جو سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ پولیس کا بھی آفس ہوتا تھا. اچھا, یہاں پر یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جو پولیس کا محکمہ تھا وہ بھی ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ یا ڈپٹی کمشنر کے آفس اس کو کنٹرول کرتا تھا. وہ کنٹرول اس طرح سے کرتا تھا کہ اگر ڈسٹرکٹ میں کہیں کوئی ہنگامہ آرائی ہو گئی ہے یا موب کہیں پہ آ گیا, پروسیشن ہے اور پروسیشن جو ہے وہ has become out of control, and so it was only the and if they have to control the mob by saying کہ آنسو گیس پھینکنی ہے, ٹیئر گیس یعنی پھینکنی ہے, یا انہوں نے فائر کرنا ہے, if the situation is very very extreme, کیونکہ فائر کا آرڈر جو ہے وہ بہت ہی ایکسٹریم سچویشن میں you cannot fire, you cannot shoot in the normal conditions, but if the conditions get extremely wild and completely out of control تو پھر اجازت ہوتی ہے. اچھا, اس کی اجازت کون دیتا ہے؟ اس کی اجازت جو ہے وہ 2000 پہلے سے ڈپٹی کمشنر کے اختیار میں تھی کہ وہ پولیس کو اس چیز کی اجازت دے کہ انہوں نے آنسو گیس پھینکنی ہے یا لاٹھی چارج کرنا ہے یا دے ہیو ٹو فائر, اور وہ فائر ہوائی فائر پہلے ہوتا ہے, کسی انڈیویجول کو شوٹ کرنے کا فائر نہیں ہوتا. سو آل دیز آرڈرز ور ٹو بی گیون بائی دا ڈپٹی کمشنر. سو پولیس آلسو واز انڈر دا
آفس آف دا ڈپٹی کمشنر, بٹ دیر واز دس آفس آف دی سپرنٹینڈنٹ پولیس. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کا جو ہے محکمہ, اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جو ہے اس کے نیچے جو ڈسٹرکٹ میں سرکاری ہسپتال ہیں وہ تمام ہسپتال یا کوئی ڈسپینسریز ہیں وہ تمام جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے انڈر جو ہے وہ کام کرتی تھی. اس کے علاوہ ایگزیکٹو انجینئر, یعنی دیکھیں صوبے میں بہت سے روڈز بننے ہیں, برجز بننے ہیں, یا اریگیشن کا محکمہ ہے اور اس کے انجینئرز ہیں, کنالز کو مینٹین کرنا ہے, یہ تمام یہ محکمہ بھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر ایگزسٹ کرتا تھا. پھر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر, یعنی ایکسائز اور ٹیکسیشن کا محکمہ, اور ڈسٹرکٹ لیول پہ جو تھا وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر ہوتا تھا, جو ریونیو جو ہے کلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے. جب یہ ہم نے بات کی کہ کوآرڈینیٹو ایکٹیویٹی جو ہے, فنکشن جو ہے ڈپٹی کمشنر کو پرفارم کرنی ہوتی تھی, تو اس میں ان تمام محکموں کی کوآرڈینیٹ بھی کرتا تھا. لیکن دیر از اے ہول لائن, دیر نمبر آف لائن ڈپارٹمنٹس, اور ان کو ہم لائن ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں. اور لائن کا کانسیپٹ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ لائن کا کانسیپٹ مطلب ہے جو ایکچولی فنکشنز پرفارم کرتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کی. تو یہ چیز اہم ہے کہ جتنے بھی محکمے حکومت کے ڈسٹرکٹ لیول پہ فنکشن کرتے ہیں, جن کا آپ نام دیکھ رہے ہیں, چند ایک نام میں نے دیے ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر, یہ تمام کے تمام لائن ڈپارٹمنٹس ہیں. اور یہ لائن ڈپارٹمنٹس اس لیے ہیں کہ یہ حکومت کی وہ فنکشنز جو ہیں ایکچولی امپلیمنٹ کرتے ہیں پروگرامز کو, اور دیٹ از وائی دے آر کالڈ لائن. دے آر ناٹ ایڈوائزنگ, دے آر ایکچولی امپلیمنٹنگ دی پروگرامز آف دی گورنمنٹ. سو آل دیز لائن ڈپارٹمنٹس were coordinated by the Deputy Commissioner's office. It was his responsibility to coordinate it. Now issues کیا ہے؟ اب جو تبدیلی آئی, آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا, اور کسی بھی سوچنے والے thinking and a person who reflects اس کے ذہن میں یہ کوشچن آئے گا کہ یہ ڈپٹی کمشنر کا آفس جو ہے یہ controls almost everything in the district. He has got such an unchecked authority, unchecked کہنا چاہیے, such an amount of authority and power that he is controlling almost everything at the district level. So issues کیا تھے؟ Issues جو سامنے آتے ہیں, the issues were many and diverse. With the changing times, the workload of DC had increased many-fold. یعنی جو ڈپٹی کمشنر کے آفس کا ورک لوڈ تھا, آپ امیجن کریں یہ تمام باتیں جو آپ کو یہاں پر بتائی ہیں, اس کا ورک لوڈ جو ہے وہ کتنا بڑھ گیا ہوگا. اور خاص طور پہ اگر آپ آبادی کو سامنے رکھیں اور ان ڈسٹرکٹس کو جہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے, تو ورک لوڈ میں کتنا اضافہ ہو گیا ہوگا. ایک تو یہ بہت بڑا ایشو تھا. دوسرا یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز 1973 کے جو تھے, انہوں نے بیسیکلی سول سرونٹس کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جو ہیں لے لی تھی. کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ان گارنٹیز کو کہتے ہیں کہ جو جب بھی کوئی سول سرونٹ کام اپنے محکمے میں کرتا ہے, اور اگر اس کو کوئی یہ حکم دے کہ وہ کام رولز کے مطابق نہ کرے, رولز کو وائلیٹ کرے, تو یہ سول سرونٹ جو ہے وہ اس کو ریفیوز کر سکتا ہے اگر وہ کام قاعدے اور قانون کے بغیر, قاعدے اور قانون میں نہیں ہے. تو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز میں یہ, اور اس میں یہ تھا کہ سول سرونٹس کو اس بات کی سزا نہیں ملے گی کہ انہوں نے کام کرنے سے انکار کیا ہے جو کہ قاعدے قانون کے مطابق نہیں ہے. اب کانسٹیٹیوشن میں یہ گارنٹی تھی کہ ان کو کوئی ریموو نہیں کر سکے گا اس سچویشن میں, لیکن 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کی سول سرونٹس کو کوئی گارنٹی نہیں تھی. تو ایک یوں کہہ لیجئے, ایک تو ورک لوڈ بڑھ گیا, اور ایک ان سے کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جو ہیں سول سرونٹ سے لے لی گئیں, جس کا اثر جو ہے ڈپٹی کمشنر کے آفس پہ بھی پڑا. دوسری ڈبیٹ جو بڑی بہت زیادہ رہی وہ یہ تھی دی ٹیکنیکل ورسز دی جنرلسٹ.
ٹیکنیکل یعنی بہت سے محکمے جو ٹیکنیکل ہیں وہ آتے تھے ڈپٹی کمشنر کے آفس کے انڈر اور ان کو اتنی فریڈم نہیں تھی. پولیس ان اٹ سیلف از اے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ بیکاز دے آر doing a very specialized kind of work. Therefore, this debate had always remained that جو جنرلسٹ ہیں یا نان ٹیکنیکل انڈیویجولس جو ہیں وہ ان کا زیادہ ہولڈ ہے ٹیکنیکل اداروں کے اوپر جو ہیں حکومت کے. تو ایک یہ بھی ایشو تھا. پھر اس کے علاوہ جو ایشو تھا وہ ان ایکسیسیبلٹی آف ڈپٹی کمشنر, یعنی اصولی طور پہ ڈپٹی کمشنر جو ہے اس کو ایکسیسیبل رہنا چاہیے, لیکن چونکہ اس کا ورک لوڈ اتنا بڑھ گیا ہے اینڈ ہیومنلی اٹ از ناٹ پاسبل ٹو ریمین ایکسیسیبل اینڈ بسائڈس دس دا پاپولیشن ہیز انکریزڈ مینی فولڈ, سو دیٹ واز اندر ایشو دیٹ واز ریئلی going against this office of deputy commissioner, and there was need, the government felt need that there should be some place where people should feel that it is their government and they can approach the people working in the government. Lastly, too much concentration of power in one individual, اور یہ بھی ایک بڑا جب بہت سی ذمہ داری آپ کسی کو بیک وقت سونپ دیں تو اس میں بہت ساری پاور جو ہے ایک ہی انڈیویجول میں یا ایک ہی آفس میں آ جاتی ہے. تو ان تمام باتوں سے جو چیز ہم نے ابھی ایک لیکچر میں مختصر طور پہ میں مختصر ہی کہوں گی کیونکہ اس کے اندر میں نے آپ کو مین فوکس آف چینج جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ڈپٹی کمشنر کا آفس جو اتنا پرانا تھا وہ اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. Now, what we have concluded so far is that the office of Deputy Commissioner was not really coping with the change because of the fact that it had become too concentrated with the power and it had become very inaccessible. آپ ان تمام چیزوں کو جو ابھی آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی ہیں اگر آپ اس کو اینالائز کریں تو اس سے یہ احساس ہوگا کہ there must be there is a need to bring a change so that this office so that there is an office which is accessible to people and where a system where the services must reach the people at the grassroots level and people feel that they are part of the government. Because of that reason, there was this move that there should be an office that people should elect their own representative and should become part of the government. تو اس آفس میں جو تبدیلی لانے کی وجوہات ہیں وہ آپ کو بتائیں ہم نے کہ کیا وجہ تھی اور بہت ضرورت تھی کہ تبدیلی لائی جائے. 2000 میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آیا اور ڈپٹی کمشنر کا آفس جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ جو ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور پھر تحصیل لیول کے اوپر اور پھر ولیج لیول یونین کاؤنسل لیول تک لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ فارم ہوئی. امید ہے اس کے یہ جو آپ کو آج ایکسپلین کیا ہے وہ چیز آپ کو واضح ہوئی کہ ریزن کیا تھے ڈپٹی کمشنر کے آفس کو ختم کرنے کی اور وہ ایشوز میں یہ بات ڈسکس کی ہے. نیکسٹ لیکچر میں آپ سے بات کریں گے مور آن ڈیولوشن, کانسیپٹ کیا ہے ڈیولوشن کا اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور جو پریزنٹ سسٹم ہے ڈیولوشن کا وہ کس طرح سے فنکشن کرتا ہے اور وہ کیا تبدیلی ہے, اس کی کچھ پرابلمز بھی ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے. اس وقت تک نیکسٹ لیکچر تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.